السلام علیکم۔ اسلام آباد میں مدنی مسجد کے انہدام کے بعد فتنہ پر مولویوں نے ایک بار پھر ملک میں فرقہ وارانہ نفرت کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جمیعت علماء اسلام اور اسی طرح کے جو دوسری جماعتوں کے جو مولوی ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں اور وہ فتنہ پروری کے حوالے سے زہر اگل رہے ہیں۔ ایک مولوی نے قرآن کے کچھ اوراق اٹھائے اور کہا کہ مدنی مسجد کو جو انہدام کیا گیا ہے اس میں قرآن کو شہید کیا گیا ہے۔ لیکن یہی مولوی اسپیشلی لال مسجد کے مولوی ہوں، جمیعت علماء اسلام کے مولوی ہوں، جمیعت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے مولوی ہوں، سپاہ صحابہ کے دیوبندی مولوی ہوں، جب دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان مختلف مساجد میں بم بلاسٹ کر رہی تھی، تو مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی ایسی مسجد ہے جس میں جو ہے وہ قرآن نہیں رکھے ہوئے ہوتے؟ کئی ایسے دھماکے ہوئے جو بالکل ممبر کے قریب ہوئے ہیں۔ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں ممبر کے قریب جو ہے وہ قرآن نہیں رکھا ہوا ہوتا؟ ان مولویوں نے کبھی ان قرآن کی شہادت پر کوئی بات کی؟ کوئی بتایا؟ 90 کی دہائی میں جتنے یہ افغان مجاہدین کے گروپ تھے، گلبدین حکمت یار، عبد الرسول سیاف، یونس قانونی، احمد شاہ مسعود، یہ سارے جتنے مولوی تھے یہ ایک دوسرے پہ راکٹ برسا رہے تھے، اور کابل میں سینکڑوں کی تعداد میں جہاں گھر، ہزاروں کی تعداد میں گھر ٹارگیٹ ہوئے ہیں، وہاں مساجد بھی ٹارگیٹ ہوئی ہیں۔ کیا ان مساجد میں قرآن نہیں تھے؟ بالکل اسی طرح یہاں پر افغانستان میں ابھی بھی جو داعش حملے کرتی ہے، ان حملوں میں کیا جو مساجد پہ حملے ہوئے، امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، عید گاہوں پر حملے ہوئے، لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے، سرکاری دفاتر میں کیے، تو یہ جو افغان طالبان نے خود نیٹو کے ٹائم پر اور بعد میں یہ داعش خراسان والے، انہوں نے جو مسجدوں پہ حملے کیے اس میں قرآن شہید نہیں ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو تحریک طالبان نے جو ہے وہ امام بارگاہوں پہ حملے کیے، مساجد پہ کیے، سوات کی جو ایون تبلیغی جماعت کا مرکز تھا اس پر حملہ کیا، اور اس میں کیا قرآن نہیں رکھے ہوئے تھے؟ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ وہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اسی طرح یہ جو مولوی روزانہ قرآن سامنے رکھ کر بچوں سے جنسی زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ لیکن یہ سارے فسادی مولوی اس پر ذرا سی زبان نہیں کھولتے۔ اب انہوں نے ناجائز مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، زمینوں پہ قبضے کر کے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں جتنے بچوں کے پارک تھے یا بچوں کے جو پلے گراؤنڈ ہے، اس میں ایک بڑی تعداد جو ان مولویوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کی گیدڑ بھپکیاں چلتی ہیں، ان کی دھمکیاں چلتی ہیں۔ ان میں ذرہ برابر بھی ہمت نہیں ہے کہ یہ DHA کے علاقے میں، کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں، یا کلفٹن کے علاقے میں، یا اسلام آباد میں ڈیفنس کے علاقے میں، یا لاہور میں جو DHA ہے اس میں ایک ذرا یہ مسجد بنا کے دکھائیں غیر قانونی۔ سارے غریب علاقوں میں یہ مسجد، سارے غریب علاقوں میں یہ پلاٹس پہ قبضہ کرتے ہیں، اور یہ پورا ایک کاروبار ہے۔ اربوں روپے کی زمینوں پر اسلام آباد میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کوئی 194 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ مسجد اور مدارس ہیں۔ 36,000 مدرسے اس ملک میں پہلے ہی ہیں، جن میں یہ مولویوں نے ان میں سے اچھی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جزوی طور پہ یا تو زمین پہ قبضہ کر لیا۔ اگر زمین اوریجنلی فرض کریں کہ 6 کینال کی تھی تو اس میں 1-2 کینال انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بار پھر پاکستان کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پاکستان میں نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی قرآن کی بے حرمتی کا جو آپ نے مدعا اٹھایا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لال مسجد میں دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے اور لال مسجد سے وہ جب بم پھینک رہے تھے، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر اس کی کوئی جوابی کارروائی ہوگی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اسی طرح تحریک طالبان پاکستان نے اگر مساجد کو ٹارگٹ کیا، کیا اس میں قرآن شہید نہیں ہوئے ہیں؟ افغان طالبان نے جو مساجد میں حملے کیے، کیا اس میں قرآن شہید نہیں ہوئے ہیں؟ ابو مصعب زرقاوی اور دوسرے دہشت گردوں نے بغداد میں اور پورے عراق میں، عراق کے طول و عرض پہ جو مختلف مساجد پر اور امام بارگاہوں پہ حملے کیے، اس میں قرآن شہید نہیں ہوئے ہیں؟ داعش کے دہشت گردوں نے جو شام میں مختلف علاقوں پہ حملے کیے، مختلف مساجد پہ حملے کیے، کیا ان میں قرآن شہید نہیں ہوئے ہیں؟ بالکل اسی طرح بوکو حرام، الشباب، انہوں نے جو مختلف علاقوں میں حملے کیے ہیں، جس میں مساجد بھی شامل ہیں، مذہبی جگہیں بھی شامل ہیں، وہاں پر بھی وہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی کبھی مذمت نہیں کی۔ ان کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ مذہبی نقطے کو اٹھا کر لوگوں میں نفرتیں پھیلانا
اور ملک کو انتشار کی طرف لے کے جانا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان فتنہ پرور مولویوں سے سوال کیا جائے کہ بے حرمتی کی تعریف کیا ہے. یہ بے حرمتی کی لمیٹڈ ڈیفینیشن ٹھیک ہے، وہاں پر جو بھی کچھ ہوا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر قانونی طور پہ زمینوں پہ قبضہ کر کے مسجدیں بنانا کوئی دین کی خدمت ہے؟ اسلام آباد میں قانون ہے کہ آپ گرین بیلٹ پہ مسجد نہیں بنا سکتے، گرین بیلٹ پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. واحد آپ کو گرین بیلٹ پہ جو قبضہ ملے گا وہ مسجدیں ملیں گی، چاہے وہ مسجد ضیاء ہو یا اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد کے قریب مسجد، وہ مسجد و مدرسہ بالکل مین اس پہ بنا ہوا ہے. جب آپ اس کو گرانے کی طرف جائیں گے، جب آپ اس کو ہٹانے کی طرف جائیں گے یا اس کو جو ہے وہ انہدام کی طرف جائیں گے، تو فوراً آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا. تو یہ مولوی جو ہے وہ مذہب کو اپنے بزنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان میں مسجدیں بنانا ایک بہت بڑا دھندا بن گیا ہے. مسجدیں بنائیں، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ دکانیں بنا دیں، خوب چندہ کریں، ایک مالے سے 2 مالے، 2 مالے سے 3 مالے بنائیں، کنسٹرکشن کے نام پر خوب چندہ لیں، اور پھر اس کا آپ رینٹ بھی وصول کرتے رہیں. اور مسجد اگر آپ نے شروع میں 5 مرلے پہ بنائی ہے، 10 مرلے پہ بنائی ہے، تو اس کے برابر میں اگر کوئی بچوں کا پارک ہے تو اس پہ بھی قبضہ کر لیں، کوئی بچوں کا گراؤنڈ ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیں، کوئی لائبریری ہے تو اس پہ بھی قبضہ کر لیں، جس طرح لال مسجد والوں نے کیا ہے. ذرا لال مسجد کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ جو مفتی عبدالعزیز کے والد تھے، ان کے دور میں اس کا نقشہ کیا تھا، کتنی جگہ تھی، اور آج کتنی ساری جگہ پہ اربوں کی زمینوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے، اور آج بھی وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اربوں کی مزید زمین دے دیں. تو خدا کے لیے ان مولویوں کی فتنہ پروری کو سمجھیں، اور ان کو جب تک کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا، ہر محاذ پر، آئیڈیالوجیکل محاذ پر، فلسافیکل محاذ پر، انٹلیکچوئل محاذ پر ان کی بدماشی ایسے ہی چلتی رہے گی. لیکن ریاست اگر لانگ ٹرم میں ان مولویوں کو اثر رسوخ کو ختم کرنا چاہتی ہے تو یہ طاقت سے ختم نہیں ہوں گے. لال مسجد اور دوسری جگہ طاقت استعمال کر کے دیکھ لیا آپ نے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں 36,000 مدرسے ہیں. زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو اس لیے ان مدارس میں بھیجتے ہیں کہ وہ غربت کی وجہ سے ان بچوں کو جو ہے ان بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ان مدارس میں پانی، بجلی، رہائش سب کچھ فری مل جاتی ہے، کھانا فری مل جاتا ہے. اگر ریاست 1,00,000 2,00,000 پورے ملک میں ایسے اسکول بنا دے جہاں پہ بورڈنگ اور لاجنگ ہو، رہائش کی سہولت ہو، کھانے پینے کی سہولت ہو، اور والدین کو بچوں کی پڑھائی کا منتھلی وظیفہ بھی دے، 10-15 سال میں لوگ خود ان مدرسوں میں بچوں کو بھیجنا بند کر دیں گے. کوئی والدین نہیں چاہتا کہ بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور وہاں مولوی ان کو جانوروں کی طرح مارے اور ان سے جنسی زیادتیاں کرے. آج بھی آپ پنجاب کے کسی ایک دیہات میں جا کر ایک عام عورت سے پوچھیں گے نا، جو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، کہ تم اپنے بیٹے کو مولوی بنانا چاہتی ہو یا ڈاکٹر بنانا چاہتی ہو، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا ڈاکٹر. لیکن اس بیچاری کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ماڈرن اسکول بنائے جائیں، اسپیشلی غریب علاقوں میں. وہاں پہ رہائش کی، تعلیم کی سہولت دی جائے، کھانا وہاں پہ فراہم کیا جائے، اور والدین کو انکریج کرنے کے لیے فی بچہ، جس طرح سرکار نے کچھ اسکولوں میں یہ کیا ہے کہ جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں تو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ماہانہ، اس طرح پیسے دیے جائیں. غریب والدین جب یہ دیکھیں گے وہ خود ان مدرسوں سے نکالیں گے جہاں بچوں کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح مارتے ہیں. اور مولوی جو ہے وہ جب بھی اس کا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو سڑکوں پہ لے آتا ہے، چاہے وہ لال مسجد کا مولوی ہو یا کہیں اور کا مولوی ہو. لازمی بات ہے بچوں کو آنا ہی ہے، کیونکہ بچوں کو وہ کھانا دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، حالانکہ وہ آتا عوام کے پیسے سے، لیکن بچے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور بچوں کو وہ اندھی تقلید سکھاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کو مولویوں کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے اس کو لانگ ٹرم پہ دیکھا جائے، ورنہ یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا. حکومت کسی بھی غیر قانونی مسجد کے خلاف ایکشن لے گی، اور یہ خالی اسلام آباد کا نہیں ہے، ملک کے طول و عرض پر ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں. ہر 4 گلی کے بعد ایک مسجد ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے. کسی کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، توحیدی مسجد، مختلف اماموں کی مختلف ان کی کھلے جا رہی ہیں جگہ جگہ. اور یہ جو مدارس سے 36,000 مدرسوں سے 25 لاکھ بچے نکل رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو آپ کہاں نوکری دیں گے؟ مثلا ڈاکٹرز، انجینئرز کو نوکری نہیں مل رہی، چارٹ اکاؤنٹنٹ
کو نوکری نہیں مل رہی. یہ جو نظام الملک توسی کے دور کا سلیبس پڑھ رہے ہیں جس کی ماڈرن دور میں کوئی ریلیونس نہیں ہے، یہ جاب مارکیٹ میں کہاں ایڈجسٹ ہوں گے؟ جب ایڈجسٹ نہیں ہوں گے تو اسی طرح مولوی ان کو استعمال کرے گا. ماضی میں تو ان کو کبھی کشمیر، کبھی بوسنیا، کبھی چیچنیا، کبھی افغانستان کی جہاد پہ بھیجتے تھے. اب وہ بھی جہاد کے کارخانے بند ہو گئے تو یہ مولوی کہاں جائیں گے؟ یہ بچے کہاں جائیں گے؟ تو ضرورت اس امر کی کہ سرکار بڑے پیمانے پہ تعلیمی نظام کو بہتر کرے. جو سرکاری اسکول آلریڈی ہیں ان کو بہتر کر کے وہاں پہ ہاسٹل بنائے جائیں اور غریب بچوں کو وہاں پر رہائش کی بھی سہولت دی جائے، کھانے پینے کی بھی سہولت دی جائے، تاکہ معاشرہ مولویوں کے ان چنگل سے نکلے.